ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ روز قیامت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور جس کو نصیب ہو جائے زہ قسمت زہ نصیب وارے نیارے اس کے تو آئیے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، پہلے تو یہ تعلیم دی، قولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کلمات کہہ رہا ہے تم بھی ویسے ہی ریپیٹ کرو۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ہم بھی سننے والے اللہ اکبر۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن بہت سے لوگ یہاں جل جلالہ کہہ دیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن نے کہا ہے ویسے ہی تم بھی کہو۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہیں گے سننے والے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان تصدقنا یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ آپ نے تو فرمایا جو لفظ مؤذن نے ادا کیے ہیں وہی تم بھی ادا کرو، الا یہ کہ اذان کے درمیان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے سننے والے۔ جب اذان کا جواب ہم نے دے دیا، اب فرمایا کہ اذان کے بعد جو یہ دعا پڑھے گا پابندی کے ساتھ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ جو یہ دعا پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، کتنا مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی ٹائم نہیں جا رہا۔ ہر ایمان والے کو یہ شفاعت یقیناً نصیب ہوگی کہ جو اس وظیفے پر، اس دعا پر عمل کرتا رہے گا۔